سورہ ال عمران کی آیت نمبر 14 اور 15۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں۔ خواہشوں سے مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کو مرغوب ہوں، محبوب ہوں، ان کی دلچسپی کا باعث ہوں۔ کون سی چیزیں انسان کی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی زینت دار معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کے فخر کا باعث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ان چیزوں کی طلب رکھی ہے۔ اس طلب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ امتحان کے لیے بنایا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اس میں رہتے ہوئے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کرنی ہے ان چیزوں کے ذریعے اور ان چیزوں میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ اگر انسان کے پاس گھر نہ ہو، فیملی نہ ہو، مال نہ ہو، سواری نہ ہو، آمدنی کے ذرائع نہ ہو تو انسان کے پاس نیکی کمانے کے مواقع بھی نہیں رہتے۔ پھر یہ سب کچھ دے کے اللہ نے انسان سے چاہا کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ یہ چیزیں انسان کی آزمائش کے لیے بنائی گئی ہیں، تو گویا یہ چیزیں ایک طرف آزمائش ہیں تو دوسری طرف نیکی کمانے کا ذریعہ بھی ہیں، اور تیسرا آخرت میں درجات بلند کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اب امتحان کیا ہے؟ کیا کوئی شخص اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے یا پھر ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھتا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ ان چیزوں کی محبت میں خود کو نہ گھرنے دیں۔ دنیا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس کی محبت ایسے گھر جائے کہ انسان اللہ کو بھول جائے، اپنا مقصد اعلیٰ بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ سب چیزیں۔ واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس حسن المآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بھی اچھا کچھ ہے اللہ کے پاس۔ اوپر جو لسٹ دی ہے اللہ نے محبوب ترین چیزوں کی، جیسے عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، گھوڑے، کھیتی، مویشی، ان سب سے اچھا بھی کچھ ہے اللہ کے پاس، اور وہ کیا ہے؟ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں بخیر من ذالکم، جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا، وہ جو تقوی اختیار کریں، ان سب چیزوں سے بہتر تقوی ہے اللہ کے نزدیک۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف اور ڈر اس کے نزدیک بہتر ہے۔ ان محبوب چیزوں کے حصول اور استعمال میں تقوی کیسے اختیار کیا جائے؟ اوپر دی ہوئی نعمتوں کا، جیسے عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، گھوڑے، کھیتی، مویشی، ان نعمتوں کا اعتدال اور شریعت کے مطابق استعمال کیا جانا ہی اصل میں تقوی ہے۔ اور جو شخص ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں رب کی نافرمانی سے بچے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس انعامات ہیں، اور وہ انعامات کیا ہیں؟ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، وقتی زندگی ہے، مگر آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ تقوی اختیار کر کے اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی اور بھلائیاں سمیٹی جا سکیں۔ اور کیا ہے؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّہِ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس وقت سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ بڑی باریکی کے ساتھ اپنے بندوں پر نظر جمائے ہوئے ہے، اس لیے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔